السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مثانے کی کمزوری کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ علم میں ہے کہ اگر ہم کسی مرض، کسی مسئلے یا کسی کمزوری کی وجوہات کو جان جاتے ہیں تو پھر اس مسئلے کو، اس بیماری کو اور اس کمزوری کو حل کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک بہترین بنیاد فراہم ہو جاتی ہے، اور ان وجوہات کو دور کر کے ہم اپنی بیماری کو بہت حد تک ٹھیک کرنے میں اور صحت مند زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج کے موضوع ہے مثانے کی کمزوری کی وجوہات۔ اس وجوہات کی وجہ سے انسان کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں کہ کپڑوں کا ناپاک ہو جانا اور اپنے روزمرہ کے معاملات کو احسن طریقے سے نہ کر سکنا، اور ٹریولنگ کے دوران بھی انسان مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں ایک تو شوگر کے پیشنٹ جو ہیں ان کو یہ مسئلہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کا پیٹ کافی بڑا ہوا ہو تو اس کا بوجھ بھی مثانے پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پروسٹیٹ گلینڈ مردوں میں جب بڑھ جاتا ہے، اس کو سوزش ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ تو اگر پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ گیا ہے تو اس کو آپریٹ کرائیں یا مختلف میڈیسن سے اس کا علاج کر کے اس کی سوزش کو ختم کریں۔ اسی طرح سے یو ٹی آئی انفیکشن میں بھی بار بار پیشاب آنے کی حاجت ہوتی ہے، تو اس کا بھی علاج یہی ہے کہ اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کیا جائے، تاکہ مثانے کے اندر جو اریٹیشن پیدا ہوتی ہے اور پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ اسے پیشاب کے لیے جانا چاہیے، جب یو ٹی آئی انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا تو پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بعض افراد کے مثانے میں سٹون یعنی پتھری بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو بھی اس کا بار بار پیشاب آنے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اعصابی اور عضلاتی کمزوری بھی اس کا باعث بنتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایسی غذاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے جن کے کھانے سے انسان کے اعصاب اور عضلات صحت مند ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو چائے زیادہ مقدار میں پیتے ہیں اور کافی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ایسے کولڈ ڈرنکس جس میں کیفین پائی جاتی ہے، تو ان کی وجہ سے بھی بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور مثانہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض امراض میں پیشاب آور ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، تو بھی ان مسائل کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیشاب بار بار آتا ہے، غیر ارادی طور پر آتا ہے، انسان کا کنٹرول نہیں رہتا، اور کبھی قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہے یا پھر بار بار آتا ہے۔ اسی طرح سے عمر کے بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ بھی ہمارے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ ایکٹیو لائف نہیں گزارتے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایکسرسائز کریں۔ اس کے علاوہ ایسیڈیٹی والے، جن میں ایسیڈیٹی کی مقدار زیادہ ہو، وہ کھانوں کا استعمال جو ہے وہ ترک کر دیں، اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے یہ تمام چیزیں جو آپ کو گنوائی گئی ہیں ان سے اجتناب کریں، ایکسرسائز کریں۔ اگر پیشاب آور ادویات آپ نے لینی ہیں تو وہ صبح کے ٹائم لے لیں، تاکہ دن کے وقت آپ اس سے